اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیہ نمبر 96۔ کل جہاں بات ختم ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اللہ کا وعدہ کم قیمت پہ نہ بیچ دو۔ کم قیمت بدلے میں ہو سکتا ہے آپ کو کروڑوں مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیمت جتنی مرضی مل جائے وہ تھوڑی ہے۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ضائع ہو جاتا ہے، سب ویسٹ ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی ہم چاہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خیر و ابقا وما عند اللہ خیر و ابقا والآخرۃ خیر و ابقا، ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، ہر انسان جس جس سٹیج پہ، اس سٹیج پہ اس کو وہ دلاسا چاہیے۔ وہ پھر سورہ جمعہ کی لاسٹ آیا کہتی ہے وما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، دنیا کی سب سے بڑی دو ڈسٹریکشن انٹرٹینمنٹ اور بزنس، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہے ان ٹرمز آف انٹرٹینمنٹ ایز ویل، فی شغل فاکہون۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت صرف ویسی نہیں ہے کہ آپ صرف بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، یو ہیو سو مینی ایکٹیویٹیز، اینی تھنگ یو وانٹ۔ وہ جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ دنیا کی انٹرٹینمنٹ سے ہزار گنا بہتر ہے۔ وما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، اور دنیا کی بزنس ٹرانزیکشنز جتنی بھی ہیں، اس کیس میں تو کسی نے اللہ کا وعدہ توڑ کے دنیا کا کوئی چھوٹا سا فائدہ اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی فائدہ مل گیا وہ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس تھا وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ کیسی ٹرانزیکشن ہے، یہ کیسا بزنس ہے۔ انسان وہ جو سمجھتا ہے سودا کرنا، وہ اتنا گھاٹے کا سودا کیسے کر لیتا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور جن لوگوں نے صبر کیا، جو اپنے کام پہ ڈٹے رہے۔ اتنا مشکل ہو جاتا ہے جرنلسٹ کے لیے کہ اب سچ بولنا ہے، چاہے وہ پولیٹیشنز کے خلاف ہے چاہے وہ ملٹری کے خلاف ہے۔ کتنا مشکل ہے جرنلسٹ کے لیے پوری دنیا میں کہ اگر ایک رانگ آئیڈیا انہیں کنوے کرنا ہی ہے اور آرڈر آ گیا گورنمنٹ کی طرف سے، اب جو سچ پہ کھڑا رہے گا، اور ہر فیلڈ میں ایسا ہی، الذین صبروا، وہ جو ڈٹے رہے، جنہوں نے نہیں بیچا اللہ کا وعدہ، اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں بنایا، اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہیں مانی، اجرہم، ان کے لیے اجر ہے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے بھی بہتر جتنا انہوں نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی قیامت والے دن کی ٹرانزیکشن، بزنس ڈیل، جو صلہ ملنے والا ہے انسانوں کو، وہ ایسا نہیں ہے کہ جتنا نیک عمل ہے اتنی ہی نیکی ہے، کئی کئی گنا بڑھا کے، اور گناہوں پہ سزا بالکل اتنی، وہم لا یظلمون، رتی برابر ظلم نہیں ہوگا وہاں کسی کے ساتھ۔ من عامل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکر و انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور مومن بھی ہو۔ جو بار بار ہمیں لگتا ہے نا کہ مدر ٹریسا، اور ہم ابھی نیم دم، اس طرح کے جو لوگ ہیں جو بڑی ساری دنیا فتح کر رہے ہیں، بہت سارے انسانوں کے کام کر رہے ہیں، مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، شرک کیا ہے کسی نے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے سارے اعمال کا۔ قرآن پاک میں آپ کو یہ دو چیزیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ نظر آئیں گی، آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، یہاں عمل صالح پہلے ہے پریسیڈنٹ میں۔ عمل صالح دنیا کو فکس کرنے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، وہو مؤمن، مومن ہونا شرط ہے، اللہ پہ ایمان ہونا شرط ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، وی سویئر ٹو اٹ، ہم ضرور بالضرور اسے بہترین زندگی عطا کریں گے اس دنیا میں بھی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، تین سٹریسز ہیں، اور ہم اسے جزا دیں گے، اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگین اس سے بہت بہتر جتنا اس نے عمل کیا ہوگا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شیطان آپ کے اور اللہ کے درمیان آ جائے گا۔ قرآن پاک پڑھ کے ہمیں بار بار اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تو ہم پڑھ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ وائی از ہی سیئنگ دس ٹو اس؟ چاہے ڈرا رہے ہیں تو کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے آپ کو محبت نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ دنیا میں مصیبت جھیلنے کو کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ محبت ہم سے ثابت کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، محبت ہم سے ثابت کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ ایک رشتہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ، ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا، وہ ہے صرف اور صرف محبت کا۔ اس دنیا میں ہم صرف اللہ سے محبت ثابت کرنے آئے ہیں۔ وہ قرآن اگر آپ ایسے ہی سرفس لیول پہ اوپر سے پڑھ کے گزر جائیں گے تو آپ کو صرف کمانڈز نظر آئیں گے، آپ کو صرف غصہ نظر آئے گا، آپ کو صرف ابشار نظر آئے گا، آپ کو صرف سمجھ آئے گا، احکام نظر آئیں گے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جب آپ اپنے آپ سے رک کے پوچھتے ہیں کہ آج میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سیکھا، آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا سیکھا، اب کوئی سورہ پڑھتے ہیں قرآن کی، ڈیڈ یو گیٹ ٹو نو سم تھنگ اباؤٹ اللہ تعالیٰ؟ کیا کہا جا رہا ہے، واٹ از بینگ سیڈ، وائی از اٹ بینگ سیڈ؟
یہ سوال روز اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس سوال کا روز کوئی نیا جواب ملے ہمیں۔ آج مجھے یہ کیوں سنایا جا رہا ہے، اگین کیوں سنایا جا رہا ہے آج کے دن کیوں ہم سے کہا جا رہا ہے شیطان کی پناہ مانگ لیا کرو جب قرآن پڑھنے بیٹھو؟ چاہے قرآن پڑھ رہے ہیں، چاہے قرآن سن رہے ہیں، زبانی یاد کر رہے ہیں، عربی سیکھ رہے ہیں، عربی بھی قرآن کا ہی حصہ ہے، قرآن کے لیے عربی سیکھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کمزور ہے انسان، اور اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے کہ اللہ آپ حفاظت کر لیں، شیطان کے وسوسے ہماری جان کھا جائیں گے۔ انما سلطانہ انہ لیس لہ سلطان، کوئی بس نہیں چلتا اس کا ان لوگوں پہ جو آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہیں۔ انما سلطانہ، اس کا بس صرف انہی لوگوں پہ چلتا ہے، علی الذین یتولون، وہ جو اسے دوست بنا لیتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، قرآن کا دعویٰ ہے مطلوب بھی کمزور ہے، خدا جن کی عبادت کی جا رہی ہے جھوٹے خدا سارے، وہ بھی کمزور ہیں، اور وہ آپ کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو شیطان کا حملہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور وہ پھر آپ کو کسی بھی سمت لے کے جا سکتا ہے۔ ہم انسانوں کو عادت ہے ہر ایک برائی، ہر ایک اپنا غلط کام کا الزام شیطان پہ، اس کی وجہ سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمارے کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس کی تمہارے اوپر، اگر ایمان والے ہو، اگر اللہ پہ توکل ہے کہ وہ بچا لیں گے، اگر اللہ تعالیٰ سے جا کے مدد مانگ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی لیے قرآن کی کمانڈ کا جواب دیتے ہیں ہم، جب چھوٹا سا بچہ بھی الف با تا سا پڑھ رہا ہوتا ہے، we make them say اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کا حکم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا، جب ہم ایک آیت کی جگہ بدل کر دوسری آیت لائیں، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو کافر کہتے ہیں یقیناً یہ تو کسی نے گھڑ کے انہیں بتا دیا، پہلے کچھ تھا، اب کسی انسان نے اپنا مائنڈ بدل لیا، اب کوئی اور حکم نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کو ہمیشہ سے پتا تھا کیا نازل ہو رہا ہے۔ کبھی قرآن پاک میں چند احکام ہیں جو انیشلی ان کے اوپر رولنگ بہت لائٹ ہے، آہستہ آہستہ جب رولنگ، فار ایگزامپل شراب انیشلی حرام نہیں ہوئی، اب بعد میں جو آیات آئی ہیں انہوں نے پچھلی آیات کو منسوخ کر دیا۔ شاہ ولی اللہ نے 5 آیتیں لکھی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نسخ کوئی آیا نہیں ہوئی، سب ہول ڈبیٹ، علم کی بحث ہے ساری، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ سوال اٹھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ کل آپ ان سے کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس جبریل نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے، وبشریٰ للمسلمین، اور سر جھکانے والوں کو، بات مان لینے والوں کو خوشخبری سنا دی جائے۔ لیثبت الذین آمنوا، ابھی چند آیات پہلے اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ کی تھی، وہ جو صبر کرتے رہیں گے، وہ جو مشکل کے باوجود اپنا کام کرتے رہیں گے، ان میں صبر کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ وہ طاقت قرآن سے آئے گی۔ لیثبت، قرآن آیا اسی لیے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر سکے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں یقیناً اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، وہاں پہ کوئی ایک انسان تھا جو بہت عیسائی تھے پہلے، اور عرب سے بھی نہیں تھے، اور وہ بڑے دھیان سے قرآن پاک سن رہے تھے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ پہاڑ پہ جاتے ہیں اس انسان سے سیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اپنی زبان میں فصیح نہیں ہے، اس کی مدر لینگویج عربی نہیں ہے۔ قرآن کی فصاحت کو تو آپ مان گئے ہیں، بڑے بڑے عرب کے شعراء قرآن پاک سنتے تھے، اور وہ اسلام لے آتے تھے، اور اگر نہیں لے کے آئے تو چہرے بدل گئے ان کے، رو رہے ہیں، سجدے میں گر گئے ہیں، بعد میں کہیں جا کے یاد آیا کہ نہیں اتنی جلدی تو سرنڈر نہیں کرنا، یا اب کسی اور کے سامنے جھک گئے تو ہماری اپنی بڑائی ختم ہو جائے گی۔ آپ ان سے کہ ہر طرح کے آرگیومنٹ کا، ہر طرح کے الزام کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے۔ کوئی اگر واقعی اس کنفیوژن میں ہے کہ قرآن کہیں اور سے آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریزننگ کے تھرو ایکسپلین کریں گے کہ نہیں ایسا نہیں، جس انسان کے بارے میں آپ یہ بات ایسوسیٹ کریں کہ اس سے سیکھ کے آ رہے ہیں، اس کی زبان تو دیکھی آپ نے، وہ تو اتنا فصیح نہیں ہے اپنی زبان میں۔ قرآن کی فصاحت تو آپ نے محسوس کر لی ہے، قرآن ریسائٹ کیا جاتا ہے مکہ میں، اور پورا کا پورا مکہ، جتنے لوگ حرم سے شریف میں کھڑے ہیں سب کے سب سجدے میں گر جاتے ہیں۔
اتنی فصیح زبان کسی انسان کی تو نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیں ہم اور قرآن کی آیا پڑھیں, وی کلیئرلی نو دا ڈفرنس کہ یہ دو الگ الگ اسپیکرز ہیں. ہر ایک انسان کے بات کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے, وہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. قرآن کی فصاحت تو دیکھیے تم نے, وَلَقَدْ نَعْلَمُ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے, لا یہدیہم اللہ, اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا, وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انسان پہلے فیصلہ کرتا ہے اور پھر اس پہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور اچانک بند نہیں ہوتے. پچھلی آیا میں اللہ تعالیٰ نے آرگیومنٹ پیش کیا ہے, ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو. جب تک کوئی انسان زندہ ہے ہر طرح سے اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. انما یفتر الکذب, جھوٹ تو صرف وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے, اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا. ایک بار ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آئے, بہت پریشان تھے کچھ دنوں سے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے ان سے پوچھا کہ آپ بہت دن سے پریشان لگ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ تو مکہ میں تھے وہ اس وقت, انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ پہ ظلم ہو رہا تھا, تو میں نے اس سے بچنے کے لیے آپ کے بارے میں کچھ الفاظ کہہ دیے جو مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے زبان سے کہے تھے یا دل سے کہے تھے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ زبان سے کہے تھے, اور میں بہت شرمندہ ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دوبارہ ظلم کریں تو دوبارہ بول دینا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ انسان کو مارجن دیتے ہیں انسان ہونے کا. ہم نے سارے قصے ساری زندگی سنے حضرت بلال کے, وہ احد احد کہتے رہے تھے شدید ترین ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی. حضرت بلال کا ایمان کہ قصے ہم نے سنے میں, کوئی اور لوگ ہیں جو اچھے خالص ایمان والے ہیں لیکن اتنی سخت نہیں ہے کہ مزید سزا سہتے رہیں, اور ان کے منہ سے نکل گئی ہیں باتیں اور اللہ تعالیٰ نے مارجن دیا, سوائے اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو. اگر اس نے کلمہ کفر کہہ دیا تو کوئی بات نہیں, اور اس کا دل ایمان پہ مطمئن تھا, لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا, بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو ایمان کے بعد کفر کی طرف چلے گئے. کفر کہتے ہیں بات ماننے سے انکار کرنا, نعمت کی شکر گزاری سے انکار کرنا, اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کرنا. سٹیج بائی سٹیج آپ کفر کے سارے فاصلے طے کرتے ہیں. کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جن کے سینے کفر کے لیے کھل گئے ہیں؟ فعلیہم غضب من اللہ, ان پر غضب ہے, غصہ ہے اللہ کی طرف سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور بہت بڑا عظیم عذاب ہے. کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ ذَلِكَ that has happened بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی عَلَى الْآخِرَةِ, آخرت پہ. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ کفر والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. وی ہیو ٹو سی کہ ہم دنیا کی زندگی کو کہاں کہاں ترجیح دے رہے ہیں, کہاں ہماری نیند نماز پہ بھاری پڑ گئی ہے, کہاں ہماری ایگو کسی دوسرے انسان کو معاف کرنے پہ بھاری پڑ گئی ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو, کانوں کو اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. واولئک هم الغافلون, اور یہی لوگ غافل ہیں. لا جرم, یقیناً, انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون, آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اور قرآن پاک نہیں پڑھ رہے, دنیا کو دیکھنے کا نظریہ یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ دنیا میں کامیاب ہے, جسے جتنی زیادہ دنیا مل گئی ہے, اس کو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں, اس کو دیکھ کے حسرت ہوتی ہے. جیسے بنی اسرائیل کو ہوئی تھی, قارون کے خزانے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا لیتنی, کاش ہمارے پاس یہ سارے خزانے ہوتے. اس دنیا میں جن کے پاس ہیں ان کے پاس ہیں, جن کے پاس نہیں ہے وہ انہیں دیکھ کے اگر حسرت میں ہے تو انہیں دنیا سمجھ نہیں آئی, انہیں وہ دنیا نظر نہیں آئی جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے قرآن پاک کے ذریعے. جو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں, انسان دیکھ رہا ہے یا نہیں اسے دیکھنا. کیوں کوئی ایمان کے بعد کفر کی طرف نکل گیا؟ کیونکہ اس نے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دی ہے. دنیا کہتے ہیں لویسٹ لائف, اس سے زیادہ لویسٹ پاسبل نہیں تھا. اینی فارم آف انٹرٹینمنٹ یو ہیو, فوڈ, سینریز, آرام ہے جس بھی طرح کا, اٹس دا لویسٹ. اور دنیا وہ جو قریب ہے, جو فوراً مل جاتی ہے, الآخرہ وہ جو بعد میں ملے گا. صرف اتنی سی تجارت ہے کہ کیا آپ بعد میں آنے والے کے لیے فی الحال کے مزے کو قربان کر سکتے ہیں. ثم ان ربک للذین ہاجروا, پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں پر مہربان ہے جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی, پھر جہاد کیا اور صبر کیا. بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا, رحم فرمانے والا ہے.
یوم تأتی، جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا. آپ البدایہ والنہایہ میں قیامت کے دن کا سین پڑھتے ہیں، آپ کو سارا سٹیج بائی سٹیج پتہ چلتا ہے کیا ہونے والا ہے. قیامت کے دن آپ ملزم ہیں، آپ کے خلاف گواہیاں جمع ہو رہی ہیں، آپ کے خلاف گواہ جمع ہو رہے ہیں، آپ کے اعمال لے کے آئے جا رہے ہیں، اور اب کورٹ پوری طرح تیار ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جج ہے، اور آپ بس یہ سوچ، آڈینس بھی ہے، پوری انسانیت کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے. ایک انسان مسنگ ہے، وکیل نہیں ہے کوئی، کون آ کے بولے گا میرے بہاف پہ کہ ہاں یہ والا گناہ کیوں ہو گیا تھا اور یہ والی نیکی کیوں نہیں کر پائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن اپنی طرف سے خود لڑنا پڑے گا. قرآن کی آیا جواب ہے اس بات کا. اپنے وکیل آپ خود ہیں اس دن، کوئی کسی کو بچانے نہیں آ رہا، کوئی کسی کی طرف سے بولنے نہیں آ رہا. کون کون سے گواہ پیش کیے جائیں گے ہمارے خلاف؟ وقت، ٹائم از اے وٹنس. جس زمین پہ ہم کھڑے ہیں وہ زمین، جو دن ہوگا آج کا دن گواہیاں دیں گے کھڑے ہو کے. ہر روز کی ایک فائل بنتی ہے اور وہ بند ہو جاتی ہے. اب یہ فائل دوبارہ قیامت والے دن ہی کھلے گی. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ. ہم نے جیسے یہ سنا ہمیں ڈر لگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر ایک انسان کو پورا پورا صلہ دے دیا جائے گا. ما عملت، جو کچھ وہ کرتا رہا ہے. اکثر سوال پوچھتے ہیں کچھ لوگ گیمز میں کہ if somebody was looking at your life دور سے، تو انہیں کیا وہ کیا سمجھیں گے؟ what is your priority؟ وہ کیا لکھیں گے آپ کی 3 priority؟ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کئی اور سے جواب لکھیں گے. بیکاز آئی ایم اے قرآن ٹیچر، تو بچوں سے اگر پوچھیں 3 لوگ جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا، کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ قرآن کا ریفرنس آ رہا ہے. سو وہم لا یظلمون. پھر جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تب آپ اصل میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں وہاں کون ہے، کہاں کہاں شرک ہو رہا ہے، کہاں کہاں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. قیامت والے دن کسی پہ رتی برابر ظلم نہیں ہوگا. آپ کیا عمل کرتے رہے ہیں اس کے صلے مل رہے. وہم لا یظلمون، اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. وضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مثالیں پیش کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ انسان کی مثالیں کفر تک پہنچ جاتی ہیں، بلاسفمی تک پہنچ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں مثلاً قریۃ، ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسی بستی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی. اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر آتا تھا. پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنایا. پوری سورہ میں کانسٹنٹ تھیم ہے شکر اور ناشکری کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں ہمیں ایک ایک بول بول کے دکھائیں گی. اس نعمت سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. ناشکری انسان کو کفر تک اور شرک تک لے کر جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک ایسی بستی ہے، بہت نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے اسے، انہوں نے شکر نہیں کیا تو پھر ان پہ خوف طاری کیا گیا، پھر انہیں خوف کا لباس پہنایا گیا، پھر بھوک کے مارے مرے وہ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، بس وہیں تک وارننگ کر کے اینڈ دین ہی مووز آن. ناشکری آپ کو کفر تک اور شرک تک لے کے جا رہی ہے، سب سے پہلے جڑ ٹھیک کریں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، ایسا نہیں ہے ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نہیں بھیجا، کسی کو وارن نہیں کیا سزا دینے سے پہلے. اور ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، تب انہیں عذاب نے آ پکڑا. رسولوں کو جھٹلا دیتے ہیں اس لیے نہیں کہ مانتے نہیں ہیں کہ یہ اصل میں پیغمبر نہیں. اگر انہیں یقین نہ آئے تو پھر تو انہیں بٹھا کے سمجھانا ہوتا ہے. جب وہ دل سے مان جاتے ہیں، انہیں رتی برابر شک نہیں رہتا کہ یہ اصل میں پیغمبر ہیں، اس کے بعد انکار کریں اسے کفر کہتے ہیں، تکذیب کہتے ہیں. کہ دل کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے. نہیں مانیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے مان لینے کی وجہ سے کتنا فائنینشیل برڈن آنے والا ہے اور پولیٹیکلی کتنی ویک ہونے والی ہے ان کی پوزیشن. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، چنانچہ تم کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے دیا ہے، حلالًا طیباً. حلال کی آپ کو پتہ ہے، اور سارے مسلمان بہت کیئرفل ہیں اس بات پہ. طیباً ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں لگتا ہے ڈائٹ کرنا فیشن کا حصہ ہے. تو اللہ نے جو حلال پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے، پاکیزہ سے آپ کیا سمجھیں گے؟ پاکیزہ آلموسٹ حلال کی میننگ میں ہی جا رہا ہے. حلالً طیباً، اچھا کھانا. جب ہم جنک فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کھا رہے ہوتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے، جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں. قرآن پاک پڑھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے قرآن پاک میں ہاؤ بگ آف اے ڈیل قرآن پاک ہے. ہر دوسرے پیج پہ آپ کو قرآن پاک کے بارے میں آرگیومنٹ مل جاتے ہیں. قرآن کو جھٹلانے والوں کے لیے، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کے لیے. وہ جو مانتے ہیں ان پہ بھی اعتراض ہے، جو نہیں مان رہے ان پہ بھی اعتراض ہے اگر وہ حق ادا نہیں کر رہے. تو اس سے پہلے عقیدت کا رشتہ تھا آپ کا قرآن سے، اب آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور بہت سی چیزوں کے درمیان جیسے اللہ نے ہمیں دنیا دکھائی تھی، اب اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں. اللہ نے تو بڑا اچھے کھانے پیش کیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خون اور گوبر سے
دودھ بنا لیتے ہیں اور انسان انگور سے شراب بنا رہا ہے. دس از واٹ وی ہیو ڈن آلویز. حلالن طیبن. جب ہم اچھا کھانا نہیں کھا رہے, کوشش نہیں کر رہے, اوبیسلی کوئی بھی انسان پرفیکشن تک نہیں پہنچا, اگر ہم کوشش کے مرحلے میں نہیں ہیں کہ جتنا کم ہو سکے, جتنا بہتر سے بہتر کھا سکے. وشکرو نعمت اللہ. اگر نہیں کر رہے اور اپنا نقصان کر رہے ہیں تو اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں. وشکرو. حکم آیا آسمانوں سے, شکر ادا کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. if you are worshipping somebody else or something else, کسی اور کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں, چاہے وہ پلیجر ہی ہے, پلیجر مل رہا ہے یا اللہ, کھانا تو ہے ہی. لوگ شراب کیوں پی رہے ہیں, اللہ کے حکم ٹوٹ رہا ہے, لیکن ان بڑا اسکیری ہے یہاں پہ. اگر اسی کی عبادت کرتے ہو تو شکر ادا کرو اس کی نعمتوں کا. شکر وی گو بیکورڈ. شکر کیسے ادا کریں یا اللہ؟ ایٹ حلالن طیبا. حلال میں سے اب طیب چنو, اس میں سے بھی پک اینڈ چوز. کوئی آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ والا کھانا حرام ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ نقصان دہ ہے. نقصان دہ ہے تو اللہ کا حکم ہے نہیں کھانا. حلالن طیبا. یا پھر آپ بتائیں کہ طیبا کو اور کس طرح ایکسپلین کرنا ہے. ہمارا یہ ہمیشہ سے آرگیومنٹ رہا ہے, قرآن پاک میں ایک لفظ ایکسٹرا نہیں ہے, ہر لفظ اپنی جگہ پہ پوری طرح فٹ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کے پیچھے وجہ ہیں. حلالن طیبا. اور جب ہم اچھا کھانا کھا رہے ہوں گے, اس کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہیں, وی آر انگیجڈ ان این ایکٹ آف ورشپ. پھر ہم اللہ سے دعوے کے ساتھ کہہ سکیں گے یہ اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں, اس لیے شکر گزار ہیں, اس لیے اچھا کھانا کھا رہے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا ان کنتم, اگر اسی کی عبادت کرتے ہو, ورنہ دیکھ لو عبادت کس کی ہو رہی ہے. انما حرم, اللہ نے تو بس تم پر حرام کیا ہے مردار خون, خنزیر کا گوشت, جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے, جبکہ نہ وہ باغی ہو نہ حد سے بڑھنے والا. جہاں حکم آ رہا ہے وہاں اسپیس چھوڑی ہے اللہ تعالیٰ نے. کہیں انسانوں کو وہ کہتے ہیں نا بریدنگ اسپیس, سائیکولوجیکلی بریدنگ کی اسپیس, اور یہاں پہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ, کوئی انسان ہے جو مرنے کی سچویشن میں کسی صحرا میں کہیں ایسی جگہ پہ نہیں کھایا تو مر جائے گا, یا نہیں کھایا تو جان چلی جائے گی. جیسے ہمیں پتہ ہے چائنا میں لوگوں کو, مسلمانوں کو زبردستی شراب پلا رہے ہیں, زبردستی وہ گوشت کھلا رہے ہیں جو حرام ہے. وہاں اگر پتہ ہے کہ اچھا اپنی جان خطرے میں ہے یا بچوں کی جان خطرے میں ہے, then you eat it, it's fine. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کی نیت حد سے بڑھنے کی نہیں تھی اور آپ بغاوت نہیں چاہتے تھے. انما الاعمال بالنیات فإن اللہ غفور رحیم. بس اللہ بخشنے والا ہے, مہربان. اگر ہو گئی ہے غلطی, اگر آپ انڈر پریشر تھے اور آپ نے کھا لیا چھوکے, وہ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. ولا تقولوا, اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو. جب لوگ اپنی طرف سے چیزیں حلال اور حرام کر لیتے ہیں, جیسے یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے, بنی اسرائیل نے خود پہ اونٹ کا گوشت حرام کر لیا. عام تھاٹ دین کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ دین دا مور حرام دا بیٹر اٹ از. جتنا زیادہ قانون ہے, اس کا مطلب اتنا ہی زیادہ اچھے آپ دیندار ہیں. قرآن کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ قرآن پاک آیا انسانوں کے اوپر سے وہ قوانین کی سختیاں کم کرنے کے لیے, وہ سب جو انسانوں نے خود پہ حرام کر لیا اسے حلال کرنے کے لیے. کوئی بھی انسان خود اٹھ کے نہیں کہے گا کہ یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی حرام. جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ لتفتروا علی اللہ الکذب, اللہ پہ جھوٹ مت باندھو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, وہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. متاع قلیل, بدلے میں کیا مل جاتا ہے؟ سم ٹائمز ایگو کو تھوڑا سی پش مل جاتی ہے. لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں, جیسے بہت زیادہ لوگ فقہ کے سوال مجھ سے بھی پوچھتے ہیں, اس ٹائم بڑا برا آفٹر اے پوائنٹ یو اسٹارٹ فیلنگ بیڈ کہ آپ سب کو ہی منع کریں, نہیں میں نے فقہ نہیں پڑھا. بٹ اٹس اوکے. آپ حضرت علی کا فرمان ہے کہ یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتا آدھا علم ہے, نہیں پتا تو چھوڑ دیں پھر اس کو, پھر سامنے والے کو گمراہ نہ کریں کہ ہاں ٹھیک ہے ہو کوئی بات نہیں. یا تو آپ کی ایک ٹینڈنسی ہو جاتی ہے زندگی میں, یا تو آپ سبھی حرام ہے اس نوشن سے چل رہے ہوتے ہیں, یا سب حلال ہے اسی نوشن سے چل رہے ہیں. جیسے آج 15 شعبان ہے تو ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو لائک نہیں کچھ بھی نہیں ہے, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, تسبیح بھی نہیں پڑھنی, کوئی دین میں بدعت ایڈ نہیں کر سکتے. اور پھر جو ایک حدیث ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ 15 شعبان کو اعمال آسمانوں پہ جاتے ہیں, پورے سال کا حساب اوپر جا رہا ہے. then we have to make space for that. بہت ریسٹرکٹ نہیں ہو جائیں گے کسی بھی ایک نوشن کو لے کے. اچھا ٹھیک ہے اتنی جگہ ہے, اس کے اوپر اگر کسی نے چیزیں ایڈ کرنی ہے, فار ایگزامپل پہلے ٹائم میں لوگ پٹاخے بجایا کرتے تھے, اس پہ آپ اعتراض کریں.
حرام اور حلال کوئی انسان خود بیٹھ کے نہیں بنا لے گا، اور نہ کسی ایک ایکسٹریم پہ چلیں گے، ورنہ کچھ لوگ ہیں جو بالکل ہی کیئرفل نہیں ہیں، سبھی حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بہت کلیئرلی بتا دیا، اللہ نے صرف تم پہ حرام کیا ہے، حرام چیزیں آپ فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں، مطلب بڑی تھوڑی چیزیں ہیں اس دنیا میں جو حرام ہے۔ آدم علیہ السلام کو پوری جنت میں جانے کی اجازت ہے، جہاں سے مرضی کھائیں، ایک پھل نہیں کھانا۔ وہی ہوا ہے ہمارے ساتھ، دنیا میں بہت کم چیزیں ہیں جو منع ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ وافر مقدار میں اویلیبل ہے، ایوری بڈی از انگیج ان دیٹ، تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبھی منع ہے، سب منع نہیں ہے۔ انما صرف اور صرف حرام چیزیں آپ فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں، صرف کھانے کی بات نہیں ہو رہی، ان جنرل بھی۔ اب وہ الگ بات ہے کہ آپ فتنے کے دور میں ہیں، فتنہ اسے کہتے ہیں جب نیکی کرنا مشکل اور گناہ کرنا آسان ہو۔ اب جب اس دور میں ہیں تو پھر اس دور کی الگ ڈیمانڈ ہے، وہ پوری کرنی پڑیں گی۔ متاع قلیل، کیا مل جاتا ہے حرام اور حلال کی بحث میں خود پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ؟ متاع قلیل، جو بھی ملے گا بہت تھوڑا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو کوئی یہ کرے گا اسے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم آپ سے پہلے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ As I said، انہوں نے دین اپنے لیے قانون، آج بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک آنے کے بعد وہ لائٹ ہو گیا۔ obviously جو یہودی مسلمان ہو گئے ان کے لیے زندگی آسان ہو گئی ہے، ورنہ جو آج بھی بنی یہودی ہیں ان کے لیے دین بہت سخت ہے۔ کھانے سے پہلے 15 منٹ کی پریکٹسز ہیں، ریچولز ہیں، دین پورا کا پورا فقہ بن گیا جو مسلمانوں کے ایک سیکشن کے لیے ہو گیا۔ ثم ان ربک للذین، بے شک آپ کا رب ان پر مہربان ہے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے، غلطی سے غلط کام ہو گیا، وہ جان بوجھ کے ضد کر کے بغاوت کر کے نہیں کرتے۔ عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا، پھر معافی مانگ لیتے ہیں، من بعد ذلک واصلحوا، اور اپنا ایکشن ٹھیک کر لیتے ہیں۔ ان ربک من بعدها، پھر ان کا رب بھی اس سب کے بعد جو وہ کر چکے ہیں، لغفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم اپنے آپ میں پوری امت تھے، قانتا للہ، ہر وقت انتظار میں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے، حنیفہ، ہر ایک سے رخ موڑ کے اللہ کے ہو گئے تھے، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمی، شکر گزار بندوں میں سے تھے، اللہ کی نعمتوں پہ بہت شکر گزار تھے۔ اجتباہ، ہم نے انہیں چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور سیدھے رستے پہ قائم کر دیا، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بہترین عطا کیا انہیں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں شامل ہوں گے۔ جب ہمیں دعا پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ہمارے دماغ میں آتا ہے جیسے ہم دنیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، گھر، گاڑی، جاب، پیسہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو دنیا حسنہ عطا کی تھی، اور جب آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو وہاں آپ کو گھر، گاڑی، پیسہ، قارون جیسی دولت یا بادشاہت کچھ نہیں نظر آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کس کو حسنہ کہہ رہے ہیں؟ وہ زندگی جو اللہ کی سبمیشن میں ہو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ مانگ رہے ہیں تو ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ زندگی ہماری آپ کی بات مانتے ہوئے گزرے۔ ثم اوحینا، پھر ہم نے وحی کی، الیکا، آپ پر، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، حنیفہ، جو سب سے رخ موڑ کے صرف اللہ تعالیٰ کے ہو گئے تھے، وما کان من المشرکین، نہیں وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت، اگین بنی اسرائیل، ہفتے کے دن کی تعظیم تو صرف ان لوگوں پر ضروری قرار دی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ ہفتے کے دن بنی اسرائیل کو پورا دن کوئی بزنس کرنے کی اجازت نہیں، آپ کام نہیں کر سکتے۔ وہ پچھلے دنوں ہی میں کل ہی کسی کو اسٹوری سنا رہی تھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ وہ پہلے ہی بات نہیں مان رہے تھے، جب وہ نہیں مان رہے تو پھر حکم اور سخت سے سخت ہوتے گئے کہ اب دیکھتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، سزا کے طور پہ ان پہ حکم سخت ہوتے رہتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب ان کے مابین قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ادعو، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الی سبیل ربک، بلائیں اللہ کے راستے کی طرف، بالحکمتی والموعظۃ الحسنہ، حکمت سے اور بہترین نصیحت سے۔ جو سارے داعی اللہ، قرآن پڑھانے والے، ان سب کو دیکھنا ہوگا اپنا رویہ، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو کیسے بلا رہے ہیں۔ مسجدوں میں، مدرسوں میں ڈنڈے تو نہیں رکھے ہوئے، ہم تھپڑ تو نہیں چل رہے ہر دوسرے وقت میں، اگر چل رہے ہیں تو آپ وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے بھٹکانے والے ہیں لوگوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھیں بھلے آپ ساری دنیا سے کہتے ہیں نہیں میں تو اس یہ کام نہیں کرتا، آپ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں،
کسی دن بیٹھ کے سوچنا پڑتا ہے کہ میری وجہ سے کتنے لوگ دین سے دور ہو گئے، کتنے لوگ اب دوبارہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں، کتنے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو میں نے خدا نخواستہ اسکیری بنا دیا کیونکہ میری ذات اتنی ایسی ہے جس سے خوف کھایا جائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں تو لوگ اللہ تعالیٰ سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ادعو، بلائیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے احسن طریقے سے بحث کریں، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہے اس کو بھی اور جو راستے سے بھٹک گیا ہے اس کو بھی، تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی۔ اب سارے مسلمانوں سے بات ہو رہی، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صابرین کے لیے بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ and be patient وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، تمہارا صبر اللہ کی طرف سے ہی ہے، صبر بھی تم نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کی حرکتوں پہ غمزدہ نہ ہوا کرو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی اور نہ آپ اس پر تنگی میں مبتلا ہوں جو مکر و سازشیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی والے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ جو احسان والے ہیں۔ اللہ کرے ہم تقوی والے ہوں اور احسان والے ہوں۔ تقوی لویسٹ ہے، احسان ہائیسٹ ڈیمانڈ ہے کسی انسان سے۔ تقوی میں آپ برائی سے رک رہے ہوتے ہیں، احسان میں آپ اچھائی کر رہے ہیں اور اس کو ایکسلنس کے سٹیج پہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں میں سے کہ چاہے آپ لویسٹ پہ ہیں چاہے آپ ہائیسٹ پہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، آپ جس بھی سٹیج پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔